آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی. کہتے ہیں مذاکرات کا وقت گزر چکا، ہفتے تک دھرنے کا چیلنج کرنا شکست ماننے کے مترادف ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا اب بات اس وقت ہوگی جب یہ کٹ پتلی وزیر اعظم جائے گا. لانگ مارچ ضرور ہوگا. مارچ میں غریب اور بے روزگار لوگ شامل ہوں گے اور اسلام آباد پہنچ کر استعفیٰ لے کر رہیں گے. حکومت ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہی نہیں ہے. ہمارا حکومت عوام کا درد، عوام کا دکھ، عوام کا پریشانی کو محسوس نہیں کر رہے. ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ناراضگی، ان کا نفرت اس نظام سے جہاں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، جہاں ہم تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمارا ملک کا کٹ پتلی وزیر اعظم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ ان پریشان عوام کے لیے، ان بے بس لاوالس عوام کے لیے جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے، آپ ان کے لیے کیا کریں گے، اس کا جواب نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں، ہم ویلتھ جنریٹ کریں گے، مگر اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جو لوگ آج بے روزگار ہو رہے ہیں اس کا ہم کیا کریں. میں سمجھتا ہوں یہ تو دس از انف ایویڈنس کہ ہمارا وزیر اعظم اگر اس کے پاس عوام کا مسائل کم کرنے کا حل نہیں ہے، اگر عوام پہ جو بوجھ، غیر ضروری بوجھ اس وقت ڈل رہا ہے اس کو کم کرنے کا اس کے پاس سلوشنز نہیں ہیں، تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، ہمارے پاس عوام کو ریلیف دینے کے سلوشنز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں بیرون پوری دنیا کا فائنینشیل کرائسس کا مقابلہ کر رہے تھے، جب مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کا طوفان چل رہا تھا، تو ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث. جے یو آئی کے رہنما مولانا محمد خان شیرانی اپنی ہی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پھٹ پڑے. کہا مولانا خود سلیکٹڈ ہیں، وہ کیسے عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں. جے یو آئی کے رہنما مولانا شیرانی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، وہ عمران خان کو کیسے سلیکٹڈ کہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اپنے 5 سال مکمل کریں گے، آنے والے 5 سال بھی عمران خان کے ہی ہوں گے. مولانا محمد خان شیرانی کا کہنا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بلوچستان کے تمام اضلاع میں پارٹی کے دفاتر قائم کروں گا. حافظ حسین احمد ہمارے عقل مند اور سمجھدار ساتھی ہیں، ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. مولانا شیرانی نے کہا کرونا وائرس کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ریہرسل ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی کے مولانا فضل الرحمان پر الزامات کے بعد جے یو آئی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا گیا. جے یو آئی کے اجلاس 24 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں مولانا محمد خان شیرانی کے مولانا فضل الرحمان پر الزامات کا جائزہ لیا جائے گا. مولانا شیرانی نے فضل الرحمان کے امیر کے چناؤ کے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اب ان کی سربراہ جے یو آئی سے اچانک ناراضگی سامنے آئی ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ فیصل واوڈا کہتے ہیں مولانا کل کے بجائے آج استعفے دے کر اسلام آباد آئیں. فضل الرحمان گرفت میں آ چکے ہیں، اس لیے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل واوڈا کا کہنا تھا اپوزیشن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام میں اچھا تاثر جائے. فضل الرحمان کا کردار کیا ہے، ان کی ملک کے لیے خدمات کیا ہیں، مذہب کے نام پر مکاری اور جھوٹ بول رہے ہیں. وہ سب سے زیادہ تکلیف پریشانی اس چیز کی ہے کہ اس کی گرفت تنگ ہوتی جا رہی ہے، اب وہ اداروں سے بھاگ نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہ 2 چیزیں ہمیشہ کی طرح کرتا ہے. ایک مذہب کا استعمال کرتا ہے جو اس بار ہم کسی طرح ہونے نہیں دیں گے، اور یہ سارے مسلمان پاکستانیوں کا رائٹ ہے، اور ہم بتائیں گے کہ ہم شہر میں رہنے والے ہیں لیکن ہم بھی اپنے مذہب کے بارے میں اتنا ہی احترام اور اس کے ساتھ پیار اتنا ہی کرتا ہے جتنا عام مسلمان کرتا ہے. کوئی خاص مسلمان نہیں ہے مولانا. نمبر 2، یہ ایک معصوم لوگ جو مدرسوں میں قرآن شریف کی تعلیمات لینے آتے ہیں ان کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بندوقیں پکڑوا کر ان کو سڑکوں پہ لے کے آتا ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے اوپر، اور اس نے پہلے بھی کیا، اور اس کے اندر پھر یہ گولیاں مروا کے ان کو مروا بھی دیتا ہے. تو اب احتساب صرف
लूट घसूट, डीजल के परमिट, अरबों रुपए की जमीनें, कारोबार ना होने का, नौकरी ना होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद अब उन कत्ल आम का भी है जो इसने पास्ट में किए हैं। और जो गंडापुर साहब ने बात बताई, मैं आपके तवस्सुस से, गंडापुर साहब की इजाजत से कहता हूं कि मौलाना की जितनी भी चीजें लिखी हुई है उसको 10 गुना कीमत में खरीद ले, और मैं आपके तवस्सुस से कहता हूं और अपनी कीमत भी लगा ले। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, कल के बजाय आज ही इस्तीफे दें। यकीन है पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था नवाज शरीफ मुल्की इदारों के खिलाफ बयानियां रखते हैं, ये मीडिया खेल रहे हैं। इमरान खान ऐसी कानून साजी करेंगे कि कोई करप्ट नहीं बचेगा। पिछले सालों से अब तक और 2020 में जिसमें 4-5 सियासतदान 2-3 अपोजिशन के हैं और उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन उनको हाई अलर्ट जारी किया गया, बताया गया कि अपनी हिफाजत करें, और जिसमें ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं और जिनको हाई अलर्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। बाकी अगर और पाकिस्तान की सियासत में मुझे उम्मीद है कि एक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुस्बत बात की है कि उनके ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए। इट्स ए गुड साइन। और अगर वो ज़िमनी इलेक्शन उन्हीं तारीखों में होते हैं जिन तारीखों में मुख्तलिफ उनकी चढ़ाई की कॉलें हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक उनकी सोच में आरा का फ़र्क भी शामिल है। और जहाँ तक आप इन लोगों की सियासत देखें, ये सब लोग मीडिया खेल रहे हैं। सारी दुनिया में खौफनाक सूरत इख्तियार कर रहा है कोविड-19। ख़ास तौर पर लंदन और सऊदी अरब तमाम फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, और मैं असद उमर साहब से कहूँगा कि पाकिस्तान में भी, मैं शायद मीटिंग में चला जाऊँ, कि पाकिस्तान में भी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि लंदन की फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएं। मैं जो लोग इस महकमे को देखते हैं, बाकी इस पार्टी जो हमारे मुखालिफ हैं, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब फ़ौज और जजेस के बारे में एक खिंचाव और तनाव रखते हैं। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिससे उन्होंने खिंचाव और तनाव न किया हो, और कोई जज ऐसे नहीं है काबिल एहतराम जिनके साथ उन्होंने खिंचाव और तनाव न किया। निकला कुछ नहीं और निकलेगा भी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पाँव पे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ना अहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे है। बिलावल भुट्टो अपना लूटा हुआ माल बचाने की मुहिम पर हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, दुनिया के अजीम वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर अमेरिका में छुट्टियों पर हैं। सिंध के अवाम बेयारो मददगार हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी अपना लूटा हुआ माल बचाने की मुहिम पर हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा निकाल दिया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौलाना शेरानी की JUI में अहमियत को दुनिया जानती है, वो मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब PDM सरबराह को सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। JUI फजलुर रहमान के अंदर और JUI के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, क्या वक़ार है और क्या डिग्निटी है। सबसे सीनियर और मौलाना फजलुर रहमान साहब से ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम रखने वाली शख्सियत मानी जानी पहचानी और गर्दानी जाती है जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर। अपना एक इंटरव्यू देकर गुफ्तगू करके मौलाना फजलुर रहमान साहब का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से साबित किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं। झूठों के IG तो जो है वो बेगम सफदर रहमान साहिबा है PDM में, और PDM में झूठों के चीफ सेक्रेटरी अगर कोई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ अपनी करप्शन और अपनी बदयांती बचाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ डील करने के लिए, ये इस वक्त जो है वो बेगम सफदर रहमान साहिबा का और बिलावल जरदारी साहब का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका कोई किसी किस्म का इस्लाम के साथ और इस्लामी निज़ाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मौलाना शेरानी साहब ने जो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी के सीनियर रहनुमा
ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کی سوچ اور فکر اور ان کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے پریڈکٹ کی، بزرگ شخصیت ہے، دیندار شخصیت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ صرف یہی 5 سال نہیں، اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اور پی ٹی آئی بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں مولانا شیرانی نے پی ڈی ایم کا پول کھول دیا ہے، حقائق چھپ نہیں سکتے. فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا پی ڈی ایم لیڈر نے قوم کو مولانا کا اصل چہرہ دکھا دیا، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہا ہے. وہ اپنی بھاری قیمت وصول کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کشمیر، فلسطین اور فرقہ واریت بارے پالیسی پر پوری قوم متفق ہے. پی ڈی ایم ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے باغی رکن اسمبلی میاں جلیل شرخپوری نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو اپنا مشروط استعفیٰ بھجوا دیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو ارسال استعفے میں جلیل شرخپوری نے شرط رکھی ہے کہ پورا پینل اگر استعفیٰ دے تو میرا استعفیٰ بھی قبول کر لیا جائے. اگر این اے 120 اور پی 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 127 اور پی پی 128 اور پی پی 39 کے ارکان استعفے دیں تو میں بھی مستعفی ہونے والی بات پر قائم ہوں. 31 دسمبر تک اگر ایم این اے رانا تنویر، ایم پی اے پیر اشرف رسول اور ایم پی عبد الرفوع اپنے استعفے دے دیں تو ہم سب کے استعفے بھی قبول کر لیے جائیں. ہمارا چاروں کا پینل تھا، ہم نے ایک دوسرے سے ووٹ لیے ہیں. مشترکہ استعفوں کی پیشکش کی تھی جس پر قائم ہوں. اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی سے 2 روز میں استعفے مانگ لیے ہیں. نون لیگ نے ارکان کو 31 دسمبر کے بجائے 23 دسمبر تک استعفے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. پنجاب اسمبلی سے استعفے جمع کرانے کے لیے 15 رکنی ٹیم تشکیل دی جا چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی سے 2 روز میں استعفے مانگ لیے ہیں. نون لیگ نے ارکان کو 31 دسمبر کے بجائے 23 دسمبر تک استعفے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. پنجاب اسمبلی سے استعفے جمع کرانے کے لیے 15 رکنی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. کہتے ہیں حکمرانوں کی 1000 کوششوں کے باوجود پارٹی نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے. نئے پاکستان والوں کا جلد یوم حساب آنے والا ہے. پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حمزہ شہباز نے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا. پی ڈی ایم استعفوں پر جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے. 2.5 برسوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، اوے کا اوہ ہی بگڑا ہوا ہے. پاکستان اناڑیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے جس کی سزا عوام کاٹ رہے ہیں. بلیٹن میں مزید آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی حکومت نے 2.5 سال میں 14 ارب قرض لیا. اپوزیشن کے قرض کے خلاف کردار ادا کرنے کے سوا حکومت نے کچھ نہیں کیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا سیاسی انتقام کی پاداش میں ملک کو تباہ کیا. مافیاز حکومت چلائیں گے تو مہنگائی جاری رہے گی. انلیگل غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھیج کر ملک کے خلاف سازش کی جس کے نتائج آپ کو جو میں نے سوال بتائے اس میں نظر آ رہے ہیں. 50 لاکھ گھر. کیا 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا 2.5 سال میں 25 لاکھ گھر آپ نے دیے؟ کیا آپ نے ایک گھر آپ کیمرے سے دکھائیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ 50 لاکھ گھروں کے وعدے میں سے آپ نے ایک گھر بھی پاکستان کی عوام کو دیا ہو؟ لیکن 2.5 سال کے اندر 2.5 سال میں ایک کام ضرور ہوا کہ ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ، جھوٹے سرٹیفکیٹس کے اوپر عمران صاحب کو این آر او تو ضرور دیا، لیکن آج اس ثاقب نثار صاحب کے این آر او کے اوپر 12 لاکھ روپے دے کر عمران صاحب نے اپنا غیر قانونی گھر کو ریگولرائز کرایا. مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں فروری سے عوام کی تکالیف کم ہوگی. حکومت پی ڈی ایم میں اختلافات چاہتی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا اسلام آباد کا کورونا جب تک ختم نہیں ہوگا ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. لانگ مارچ ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گا. جس سے ریلوے نہیں چل سکی اسے داخلہ کی وزارت
दे दी गई। उसमें बड़ी वजह नैब है। हुकूमत की नाअहली और करप्शन तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आज हमारी हुकूमत वो हुकूमत थी जो गैस का मामले हल करके गई, सरप्लस गैस मुल्क में छोड़ के गई, सरप्लस बिजली छोड़ के गई। लेकिन आज भी मुल्क में ना गैस है और ना बिजली है। हुकूमती वज़रा सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, टीवी पर आते हैं और मुस्तकिल झूठ बोलते हैं। ये पहली पाकिस्तान की हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म, जिसके वजीर झूठ बोलने को पर फख्र महसूस करते हैं, और नुकसान जो है, तकलीफ जो है वो अवाम को है। तो झूठ बोलने से, मामले को छुपाने से, हकीकत को तोड़ने मरोड़ने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे, अवाम की तकलीफ दूर नहीं होगी। जब तक इस हुकूमत को ये एहसास नहीं होगा। बहरहाल अब तो PDM का तहरीक चल रही है, जलसे हो चुके हैं, अभी एहतजाजी 1 महीना होगा, उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च होगा और वहीं से पाकिस्तान की को रिलीफ मिलेगी, अवाम की तकालीफ इंशाल्लाह दूर होने की इब्तदा होगी और मुल्क में एक नई सियासी तारीख इंशाल्लाह रकम होगी। ये हुकूमत की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि इख्तलाफात हों, कोई इख्तलाफात नहीं है। लाहौर में हर रोज मेट्रो पर कई लाख आदमी सफर करता है, बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, इज्तिमात होते हैं। तो जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। जितना बाजार में दुकानों से फैलता है उतना ही खतरा जलसे में होता है। जलसा तो 3 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन जो मुल्क के हकायक हैं, जो तल्ख हकायक हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का वाहिद हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। लॉन्ग मार्च का फैसला कौन मार्का होगा। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था इमरान खान को पता चल जाएगा कि बंदोबस्त के धरने और आवाम के धरने में क्या फर्क होता है। अब वक्त मुहासबे का है। सल्तनत इल्जामिया के लीडर इमरान अहमद नियाजी को यह शर्फ हासिल हुआ कि उनकी गैर कानूनी तामीर पर कोई बुलडोजर नहीं चल सकता। गरीबों की छतों पे बुलडोजर चलाए गए, आम आदमी के कारोबार को मुनहदम कर दिया गया, जमीन बोस कर दिया गया। लेकिन आला हजरत इमरान अहमद नियाजी साहब जो दावा करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ के चैंपियन हैं, जो पाकिस्तान के खुद साख्ता रिफॉर्मर हैं, अपने घर के लिए उन्होंने कानून तब्दील कर लिया और CDA जो उनका मातहत इदारा है उसको दबाव के जरिए अपने लिए मजबूर किया कि सर्टिफिकेट जारी करें। मैं कि इस गैर कानूनी काम के अंदर जो शख्स मुलव्वस है कल उसको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उन्हें जवाब देना होगा, इमरान खान को भी जवाब देना होगा। और जब इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो इस सर्टिफिकेट की दोबारा तहकीकात की जाएंगी और देखा जाएगा कि किसके दबाव के ऊपर कैसे एक गैर कानूनी तामीर को कानूनी तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात 10 से पहले नहीं हो सकते। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आमतौर पर मार्च के पहले हफ्ते में होते रहे हैं। कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीख जारी की जाएगी। आइन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सेनेट इंतखाबात का इनकाद हमारी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आइन और कानून की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों की खाली 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन 16 फरवरी को होंगे, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर पोलिंग 19 फरवरी को होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टेस्ट पॉजिटिव आने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी। वबाई मर्ज की अलामात ज़ाहिर होने के बाद खुद को करंटीना कर लिया था। फ्लू और बुखार की भी शिकायत थी, जिस पर बाकायदा कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। उस्मान बुज़दार ने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं।
بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس 30 دسمبر کو ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا 4 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں تعلیمی ادارے 11 جنوری سے کھولے جانے، بورڈ امتحانات مئی کے آخری ہفتے اور جون کے شروع میں منعقد کرنے پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں گرمیوں کی تعطیلات میں کمی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ نیا اکیڈمک سال اگست میں شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کورونا کے باعث دینی مدارس میں درس و تدریس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سیکرٹری محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اعلامیے کے مطابق پابندی NCOC کے فیصلے کی روشنی میں لگائی گئی۔ خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کلثوم پروین کورونا کے باعث انتقال کر گئیں۔ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے زیر علاج تھیں۔ سینیٹر کلثوم پروین گزشتہ چند ہفتوں سے کورونا وائرس میں مبتلا تھیں اور انہیں 28 نومبر کو طبیعت بگڑنے پر اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ انتقال کر گئیں۔ سینٹ سیکرٹیریٹ نے کلثوم پروین کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے مرحومہ کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اظہار تعزیت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ قاتل وائرس کی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی ہے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 62 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اموات کی تعداد 9392 ہو گئی۔ مزید 1792 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,59,000 ہو گئی۔ 4,09,000 مریض صحتیاب ہو چکے۔ 40,491 مریض زیر علاج ہیں۔ گلگت بلتستان میں 99، آزاد کشمیر میں 206، اسلام آباد میں 391 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں 1,31,000، سندھ میں 2,04,000، خیبر پختونخوا میں 55,153، گلگت بلتستان میں 4,827، اسلام آباد میں 36,000، آزاد کشمیر میں 8,000 مریض ہو چکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چینی سفیر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں CPEC سے متعلق امور پر بھی زیر بحث آئے۔ چینی وزیر دفاع کے دورہ پاکستان کے حوالہ دیتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ISPR کے مطابق چینی سفیر نونگ رونگ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف دیگر ممالک کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا UAE ویزوں کی بندش عارضی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین کے دیر پا حل تک پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ ہم نے پاکستان کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، خانیوال پولیس نے سوابی سے پنجاب ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ گاڑی سے 31 کلو ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ منشیات فروش بہن بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ خانیوال سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ خانیوال پولیس نے سوابی سے پنجاب میں ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ گاڑی سے ہیروئن 31 کلو ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ منشیات فروش بہن بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عدنان رسول خانیوال سے، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ جی عدنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خانیوال پولیس کی بڑی کارروائی اور منشیات فروشوں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر محمد علی وسیم کی قیادت میں خانیوال پولیس کی منشیات فروشوں کے حوالے سے کڑی نگرانی جاری ہے۔ SHO تھانہ کونا خالد سعد بن سعید اور ان کی ٹیم نے منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پنجاب بھر میں سپلائی کی جانے والے ہیروئن کی بڑی کھیپ پکڑ لی اور ہیروئن سوابی سے پنجاب کے مختلف شہروں میں سمگل کی جا رہی تھی۔ مخبر کی خاص اطلاع پر اس گینگ میں ملوث ملزمان کی نقل و حرکت کی خفیہ نگرانی جاری تھی۔ SHO تھانہ کونا سعد بن سعید نے تھانہ کے محنتی پولیس افسران اور مشتمل ٹیم کے ہمراہ دوران ناکہ مخدوم پور روڈ 17AH موڑ روڈ پر
ہونڈا سویک کار کے ذریعے اسمگل کی جانے والی کروڑوں روپے مالیت کی 31 کلو ہیروئن کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ بین الصوبائی منشیات فروش گینگ کے دو ارکان سعد بن طارق اور اس کی بہن سیرش بن طارق کو موقع پر گرفتار کر لیا، جن سے تفتیش جاری ہے اور مزید برآمدگی متوقع ہے۔ ڈی پی او نے ایس ایچ او تھانہ کونا سعد بن سعید اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد اقدام انعامات جاری کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف قانونی گرفت میں لانا میری اولین ترجیح ہے۔ جی بہت شکریہ سے آگاہ کر رہے تھے۔ خانیوال پولیس نے سوابی سے پنجاب ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ گاڑی سے 31 کلو ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ منشیات فروش بہن بھائی کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ بنیر کے علاقے سربازار کوٹ کے قریب 3 افراد جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کار میں 10 افراد سوار تھے۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں بنیر کے علاقے سربازار کوٹ کے قریب کار الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کار میں 10 افراد سوار تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنیر کے علاقے سربازار کوٹ کے قریب کار الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کار میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 افراد سوار تھے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں عابد بنیری سے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی عابد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تحصیل چغرزی میں اس وقت پیش آیا جب سواریوں سے بری موٹر کار شہیدی سر سے بازار کوٹ جا رہی تھی۔ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر گہرے کائی میں جا گری۔ ریسکیو 1122 ذرائع کے مطابق موٹر کار میں کل 10 افراد جاں بحق سوار تھے، جس میں 5 زخمی اور 2 خواتین سمیت ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ حادثے کا اطلاع ملتی ریسکیو 1122 کے اہلکار جائے حادثہ پہنچ کر زخمی اور جاں بحق افراد کو ضلع بنیر کے مختلف اسپتالوں کو پہنچا دی گئی ہے، جہاں پر ان کی ابتدائی علاج جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں ایک بچے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس کو فوری طور پر پشاور منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بنیر نصر اللہ خان یوسفزئی اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے DHQ اسپتال ڈگر کا دورہ کیا، جہاں پر زخمیوں کی عیادت کی اور بہترین علاج معالجے کی ہدایت جاری کیے۔ جی سر، بہت شکریہ عابد بنیری، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے